حضرت طلحہ بن عبیداللہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ دو صحابی جو ایک ہی سال میں ایمان لائے، اور ان میں سے جو پہلے ایمان لائے وہ اپنی تقوی اور طہارت میں بڑے مشہور تھے، دوسرے صحابی اپنی تقوی اور طہارت میں اتنے مشہور نہیں تھے۔ وہ پہلے صحابی جو اپنی تقوی اور طہارت میں بہت مشہور تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا رتبہ بھی عطا فرمایا اور وہ میدان جنگ میں شہید بھی ہوئے، جبکہ دوسرے صحابی نہ تو شہید ہوئے اور نہ ہی آپ کی پرہیزگاری کا اتنا چرچا تھا۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ہم تینوں جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ اتنے میں فرشتہ آتا ہے اور آ کر اس بعد والے صحابی کو پہلے جنت میں لے جاتا ہے، جو اس کے بعد جن کا ان کے بعد میں انتقال ہوا، اور بعد میں اس صحابی کو لے کر جاتا ہے جو شہادت کے درجے سے سرفراز ہوئے۔ یا رسول اللہ، وہ فرشتہ دوبارہ آتا ہے، پھر میں آگے بڑھتا ہوں جنت میں جانے کے لیے، تو وہ مجھے کہتا ہے کہ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا۔ یا رسول اللہ، میں حیران اس وجہ سے ہوں کہ چاہیے تو یہ تھا کہ جو صحابی شہادت سے سرفراز ہوئے ہیں اور جن کی پرہیزگاری اور تقوی مشہور ہے، ان کو پہلے جنت میں جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا کیوں نہ ہوا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اے طلحہ، جو صحابی بعد میں انتقال کر گئے، کیا انہوں نے ایک رمضان زیادہ نہیں دیکھا تھا؟ کیا اس رمضان کے اندر انہوں نے عبادات نہیں کی تھیں؟ یہی وجہ ہے کہ وہ بعد والے صحابی پہلے صحابی سے اتنے درجوں بلند ہو گئے کہ وہ شہادت کا رتبہ پانے کے باوجود بھی ان کے درجے کو نہیں پہنچ پائے گے۔ تو دیکھیے، ہم نے سارا رمضان گزار دیا اور اب یہ آخری لمحات ہیں۔ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، کیا ہم نے رمضان کو اسی طرح گزارا جس طرح گزارنے کا حق تھا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر دے کہ اے اللہ، میں تیرا مہمان ان کے پاس آیا تھا اور انہوں نے میری قدر نہیں کی، رمضان کے اندر بھی مجھے بقیہ مہینوں کی طرح گزار دیا۔ اگر یہ رمضان اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر دے گا تو بتائیے پھر ہم کہاں جائیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یہ قرآن اور رمضان بندے کی شفاعت کریں گے۔ قرآن یہ کہے گا، اے میرے مولا، میں ان کو رمضان کی راتوں میں بھی سونے نہیں دیتا تھا اور یہ تراویح کے اندر مجھے پڑھتے رہتے تھے، اور رمضان یہ کہے گا، اے اللہ، یہ میرے اندر اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھتے تھے، یہ جانتے تھے کہ یہ تنہائی میں اس پانی کے ٹھنڈے گلاس کو پی سکتے ہیں، لیکن میری وجہ سے انہوں نے ایسا نہ کیا۔ میرے مولا، ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اللہ ان کی شفاعت قبول فرمائے گا اور اس بندے کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اس رمضان کو راضی کرنے میں کامیاب ہوئے بھی ہیں یا نہیں ہوئے۔ اس لیے جانے سے پہلے اس کو منا لیں اور اپنی بقیہ لمحات اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کیجیے کہ اے اللہ، اس رمضان کی برکت سے تمام لوگوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جتنے لوگ بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ ان کو رمضان کے صدقے معاف فرما اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔